سورۃ ہود آیت نمبر 61 to 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحًا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ یا اس کے سوا ہوا اسی نے انشأکم پیدا کیا تمہیں من الارض زمین سے واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں فیہا اس میں فاستغفروہ سو تم بخشش مانگو اسی سے ثم پھر توبو تم سب توبہ کرو الیہ اسی کی طرف ان بے شک ربی میرا رب قریب بہت قریب ہے مجیب قبول کرنے والا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ قالو انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد یقیناً کنتا تو تھا فینا ہم میں مرجوًا امیدوں کا مرکز قبل ھذا اس سے پہلے کیا تنہانا تو روکتا ہے ہمیں ان نعبد کہ ہم عبادت کریں ماں جس کی یعبدو عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد واننا اور بے شک ہم لفی شکن یقیناً شک میں ہیں مما اس بات سے جو تدعونا تو دعوت دیتا ہے ہمیں الیہ اس کی طرف مریب بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے جس نے ہمیں الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ قالا اس نے کہا یعنی صالح علیہ السلام نے جواب دیا یا قومی اے میری قوم کیا رائی تم نے دیکھا یا تم نے غور کیا ان اگر کن تو میں ہوں علی بینۃ واضح دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور اس نے مجھے دی ہے من ہو اپنی طرف سے رحمتاً رحمت فمن تو کون ینصرنی میری مدد کرے گا من اللہ کے عذاب سے ان اگر عصیتہ میں نافرمانی کروں اس کی فما پس نہیں تزیدوننی تم سب زیادہ دو گے مجھے غیر سوائے تخسیر خسارے کے یا نقصان کے۔ صالح نے کہا کہ اے برادران قوم تم نے کچھ اس بات پہ بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہوں اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نواز دیا تو اس کے بعد میں اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم تو میرے کسی کام نہ آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم ہَٰذِهِ یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے لَکُم تمہارے لیے آیتاً ایک نشانی فَذَرُوہا پس تم اسے چھوڑ دو تاکلوا کھاتی پھرے فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں ولا تمسوہا اور نہ تم اسے چھونا بسوء برائی کے ساتھ فیاخذکم ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب قریب جلد یا قریب کا۔
یا قریبی۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں یا اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ فَقَالَ، تو اس نے کہا، تَمَتَّعُوا، تم سب فائدہ اٹھا لو، فِي دَارِکُم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ذالک، یہ وعد، وعدہ ہے، غیر، نہیں، مکذوب، جھوٹ بولا گیا اس میں۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ فلما، پھر جب آ گیا، امرنا، ہمارا حکم یا ہمارا عذاب، نجینا، ہم نے نجات دی، صالح علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنو، سب ایمان لائے تھے، معاہو، اس کے ساتھ، برحمت، رحمت سے، منا، اپنی طرف سے یا ہماری طرف سے، ومن خزی، اور رسوائی سے، یومئذ، اس دن یعنی اس قیامت کے دن سے، انا، بے شک، ربک، تیرا رب، هو القوی، وہی نہایت طاقتور ہے، العزیز، بہت زبردست ہے۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، یعنی قیامت کے دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ کر لیا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو ظلموا، سب نے ظلم کیا، الصَّیحَۃُ، چیخنے، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہوگے، فِی دِیارِہِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، سب اوندے منہ گرے ہوئے رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں یا اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ کأن، گویا کہ، لم یغنوا، نہ رہے تھے وہ سب، فیہا، ان گھروں میں، الا، خبردار، ان، بے شک، ثمودا، سمود نے، کفروا، کفر کیا، ربہم، اپنے رب سے، الا، خبردار، بعداً، دوری ہے، لثمود، سمود کے لیے، کہ گویا وہاں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، وہ دور پھینک دیے گئے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، یقیناً یا البتہ، تحقیق، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے قاصد یعنی ہمارے فرشتے یا ہمارے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشریٰ، خوشخبری کے ساتھ، قالو، انہوں نے کہا، سلامن، سلام ہو تم پر، قالا، اس نے کہا یعنی ابراہیم نے جواب دیا، سلام، تم پر بھی سلام ہو، فرما، پھر نہ، لبث، اس نے دیر کی، ان کے، جاء، وہ لے آیا، بعجل، ایک بچڑا، حنیذ، بھنا ہوا۔ اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا، تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا ان کی مہمانداری کے لیے لے آیا۔ فلما، تو جب، رعا، اس نے دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، لا، نہیں، تصل، پہنچ رہے، الیہ، اس کی طرف، ناکرہم، تو اس نے اوپرا جانا انہیں،
وَأَوْجَسَ اور محسوس کیا منہم ان سے خیفتاً خوف، قالوا انہوں نے کہا لا تخف نہ تو ڈر، انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط، لوط کی قوم کی طرف۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ ان سے خوف زدہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو، ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا پھر ہم نے اسے خوشخبری دی، بے اسحاق اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی۔ ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی جب ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ قالت وہ بولی یا اس نے کہا یا ویلتا ہائے میری بربادی، کیا آلدو میں جنوں گی، اس حال میں کہ انا میں عجوزن بوڑھی ہوں، وہذا اور یہ بالی میرا خامد شیخن بوڑھا ہے، انا یقیناً ھذا یہ لشیء عجیب بلا شبہ ایک عجیب چیز ہے۔ اور وہ بولی کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کیا تعجبین کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت اے گھر والو، انہو بے شک وہ، حمید بہت تعریف کیا گیا، مجید بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تم تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والو تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ فلما پھر جب ذہب چلا گیا ان ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے الروح خوف، وجاءتہ اور آ گئی اس کے پاس البشریٰ خوشخبری، یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط لوط کی قوم کے بارے میں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ انا بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام لحلیم یقیناً نہایت بردبار، اواہ بہت آہوزاری کرنے والا، منیب رجوع کرنے والا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔